أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ملت ابراہیمی کا تعارف کیا گیا تھا. اب جو اس سے دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سوائے عقل کے ماروں اور بیوقوفوں کی اور کوئی ملت ابراہیمی سے دور نہیں ہو سکتا. اور یہ بتایا گیا تھا کہ بعد کے انبیاء نے بھی اپنی اپنی اولاد کو اسی ملت کی پیروی کی وصیت کی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی بیوقوفی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وقالوا، انہوں نے کہا کونو، ہو جائیے، ہودن، یہودی، او نصارہ یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے. قل، آپ کہیے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے. یہود و نصارہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو تو ہدایت ملے گی، یعنی جو یہودیوں کا طور طریق ہے ان کو آپ اختیار کریں گے تب آپ کو ہدایت ملے گی. اور نصارہ کہتے تھے کہ آپ نصارہ کے طور طریق کو اختیار کرو تب آپ کو ہدایت ملے گی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ خود یہودی حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عیسائی بہت سے یہودیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آپس میں بھی ان کا انتشار تھا، ایک دوسرے کے مذہب میں، انبیاء میں وہ تفریق کرتے تھے. دوسری طرف یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث کہتے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. حالانکہ یہ دونوں مذہب ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں وجود میں آنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ نے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف تھے، اللہ کے لیے یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. یہود اور نصارہ خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ شرک میں بھی مبتلا تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ لوگ تو شرک میں مبتلا تھے، اور ان کی کتابوں میں خود موجود تھا کہ
کہ حضرت ابراہیم توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، شرک سے نفرت کرنے والے تھے، شرک کے خلاف انہوں نے پوری زندگی لڑنے میں گزار دی۔ تو آپ لوگ شرک کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے تھے ہود کا مطلب یہودی، نصارہ کا مطلب عیسائی، آپ کونو کا مطلب ہو جاؤ، آپ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو آپ کو ہدایت مل جائے گی، یعنی آپ کو صحیح راہ حاصل کرنی ہے، ہدایت پر رہنا ہے، تو یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ ان سے کہیے نہ یہودی بننے میں کامیابی ہے نہ نصارہ بننے میں کامیابی، کامیابی کس میں ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں جو بالکل یکسو تھے۔ حنیف کہتے ہیں کہ ساری چیزوں سے کٹ کر ایک طرف متوجہ ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، خاص صفت تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دین شرک اور بت پرستی سے ہٹ کر تھا، شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر چیز سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا۔ تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو اور خالص کرنے والا۔ کہا کہ حضرت ابراہیم کی جو صفت ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، سارے مذاہب، سارے بتوں اور ساری شرکیہ چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ اسی ابراہیم کی ملت اور اسی کے دین کو ہم ماننے والے ہیں جس کا پیچھے تعارف گزر چکا ہے۔ تو اسی لیے کہا قل، آپ کہیے کہ بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً جو بالکل یکسو تھے، اللہ کے لیے خالص اور مخلص تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ آپ شرک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت ہی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے۔ اس لیے جو لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں ہو سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت دینے والے ہیں، ایک اللہ کی طرف کی عبادت کی دعوت دینے والے ہیں، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ ابراہیم کے حقیقی وارث اور ابراہیم کے حقیقی جانشین ہیں۔ اگر آپ کو ابراہیمی ملت کی پیروی کرنی ہے تو اب اسلام کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنا ہے۔ یہی پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ملت ابراہیمی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا